بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اچھی چیز کو بغیر کسی وجہ کے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تو بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان چیزوں کو نقصان پہنچے۔ اچھی بھلی بنی بنائی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، کوئی کھانے کی چیز سامنے رکھی ہوتی ہے، اچانک پلیٹ الٹ جاتی ہے، کھانا نیچے گر جاتا ہے، کوئی آدمی کوئی پھل کوئی چیز کھا رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے چیز اچانک گر جاتی ہے۔ ایسے کوئی بچہ ہے بغیر کسی سبب کے بالکل آنے واحد میں تھوڑے سے مختصر سے وقت و لمحے میں بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری توقع کے برخلاف ہوتی ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، مالداری میں نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار فلاپ ہو جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، کسی کا لباس اچھا ہوتا ہے وہ اچانک پھٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہیں، اس کی مادی اور ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو بظاہر اس کا سبب بنی ہو، تو لامحالہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جی کسی چیز کی نظر لگ گئی ہوگی۔ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اچھے لباس کو، اچھا کھانا پینا، اچھی عمارت، کوئی بھی چیز اچھی ہے کسی کی نظروں کو بھا جاتی ہے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز بہت زیادہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ جو نظر کا لگنا ہے، تو نظر کا لگنا جب ہم احادیث نبویہ میں دیکھتے ہیں، سنت رسول میں اس کو جب ہم تلاش کرتے ہیں، خیر القرون کے ادوار میں یعنی صحابہ اور ما بعد جو تابعین تبع تابعین یہ حضرت گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بظاہر ثبوت ملتا ہے کہ چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ جو نظر کا لگ جانا ہے یہ تو بالکل واضح سی بات ہے اور بالکل عین حق، نظر کا لگنا حق اور سچ ہے، اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جی نظر لگتی کیوں ہے؟ تو یہ نظر بد یقیناً یہ شیطانی اثرات کا سبب اور نتیجہ ہوتی ہے کہ شیطان کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف کا اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے شیطان ابلیس کو قدرت دی ہوئی ہے، تو باقی معاملات کی طرح یہاں بھی وہ اپنی اس قدرت کو، اپنے اس تصرف کو ناحق طور پر جب استعمال کرتا ہے تو کسی کی نگاہوں میں وہ ایسی قوت رکھ دیتا ہے، ایسی طاقت رکھ دیتا ہے کہ جب وہ اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اس دیکھنے میں شیطانی عمل داخل ہو جاتا ہے، شیطانی قوت داخل ہو جاتی ہے، اور بظاہر وہ نظر تو انسانوں کی ہوتی ہے مگر اس کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ شیطانی قوت آ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اس سے من چاہے نتائج برآمد کرا لیتا ہے۔ یعنی انسان کسی جانور کو دیکھتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے جی جانور تو بڑا فربا ہے، بڑا موٹا تازہ ہے، بڑا گوشت ہے، اس کے اندر بڑا صحت مند ہے، مگر اس کے ان کلمات میں، اس کے ان الفاظ میں شیطانی قوت اپنا اثر کر جاتی ہے اور اپنا کام دکھاتی ہے، نتیجتاً وہ جانور کچھ ہی لمحے میں تڑپ کے بعض اوقات مر جاتا ہے۔ کسی بچے کے بارے میں ہم ایسا کہتے ہیں، بچہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس طرح کے کمنٹ کرنا کہ جی بچہ تو بڑا صحت مند ہے، بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ لباس تو اس پہ بڑا جچ رہا ہے، اس طرح کے کلمات کہنے سے بعض اوقات بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اتنی بیماری بھی بعض اوقات حاوی ہوتی ہے کہ انسان اٹھ بھی نہیں سکتا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ تقدیر کے بعد جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی ہے وہ نظر بد ہے۔ تو نظر بد کا لگ جانا یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اس کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جی نظر نہ لگتی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نظر لگتی ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے، نظر فقط کسی دشمن کی نہیں لگتی، نظر اپنے دوست کی بھی لگ سکتی ہے، نظر کسی چاہنے والے کی، کسی موافق آدمی کی، ایون والدین کی نظر بھی لگتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں بچے پسند آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایکسٹرا آرڈینری طور پر ہم انہیں بہت زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس میں کوئی شیطانی اثرات جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ اس نظر بد میں مارا جاتا ہے، بیچارہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔
اسی طرح نظر شیاطین کے علاوہ شیاطین کی نظر بھی لگ جاتی ہے، یعنی شیطانی قوتیں براہ راست بھی اس پہ نظر ڈالتی ہیں، اور وہ جنات کے یوں سمجھیے کہ سامنے آنے سے، یعنی جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے ویسے جنات کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو جنات میں بھی چونکہ شیطانی مخلوق اور شیطانی اثرات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، جیسے انسان شیطان کے پیروکار ہیں، اسی طرح بہت سے جنات بھی شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو جنات کسی چیز کو نظر لگاتے ہیں اور جنات کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے توڑیے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں تو اس کی جو اچھائی ہے، اس کی جو خوبی ہے، اس کا جو حسن ہے، ہم اس کو اللہ کی تقدیر کی طرف پھیر دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں۔ تو ماشاء اللہ کہنا ایسا کارگر ہے، ایسا بہترین نسخہ ہے، تیر بہدف نسخہ ہے کہ جب ہم ماشاء اللہ کہہ دیں گے تو گویا کہ ہم نے اس چیز کو اللہ کی تفویض کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یعنی اگر اس کا نقصان ہونا تھا تو ہم نے اب اللہ کو بیچ میں لا کر گویا کہ یہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ تو اسے نقصان سے بچا لے۔ اگر ہم اپنی اس کی خوبی کو ظاہر کر رہے تھے تو ماشاءاللہ کہہ کر ہم نے دراصل یہ جو کریڈٹ تھا یہ اللہ کی ذات کو دے دیا کہ یہ خوبی اس بچے کی، اس لباس کی، اس کھانے کی، اس عمارت کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ ہی کا فیضان ہے۔ تو جب ہم ماشاءاللہ کہیں گے تو امید یہی ہے انشاءاللہ کہ اس چیز پر، اس بچے پر کوئی نظر اثر نہیں کرے گی۔ پھر بھی بعض اوقات اگر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے کو یا کسی چیز کو نظر لگ گئی ہے تو اس کے دو علاج ہیں، ایک قرآن سے اور ایک احادیث نبویہ سے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بزرگوں کے مجربات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو سورہ قلم کی جو آخری دو آیات ہیں ان کا دم کر دیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیات پڑھ لی جائے۔ آخری دو آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دو آیات پڑھ کر اس بچے پر، اس چیز پر، اس مریض پر دم کر دیا جائے، اسی طرح پانی پر دم کر کے بھی استعمال کر لیا جائے، تو یہ قرآنی علاج ہے۔ اور دوسرا مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ لایا گیا جس کو نظر لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک دعا پڑھی، اور اس کے بعد وہ بندہ الحمدللہ بالکل تندرست اور توانا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی، ہمیں بھی مریض پر وہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا، اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا، کہ یا اللہ اس کی گرمی کو، اس کی سردی کو اور اس کی تکلیف کو اس بندے سے دور فرما۔ تو قرآن کی یہ آیات پڑھنے سے، یہ احادیث میں آنے والی دعا پڑھنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ شفا اللہ ہی نے دینی ہے۔ باقی کچھ لوگ ذرا سخت مزاج ہونے کے ناطے کہتے ہیں جی اس طرح دم درود صلوات وغیرہ یا اس طرح جھاڑ پھونک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے یہ ایک طریقہ علاج ہے، ہم کو اس کو نیکی یا امر ربی سمجھ کر نہیں کرتے، جیسے باقی طریقہ ہائے علاج ہیں، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے کہ ان کلمات سے بعض اوقات شفا مل جاتی ہے۔ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا ایمان ہے۔ باقی اپنے بچوں پر، اپنی اچھی چیزوں پر، چونکہ حاسدین کا حسد، فتنہ پرور لوگوں کا فتنہ، شریروں کا شر، یہ چیزیں کائنات میں موجود ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ انسان اپنے اعمال کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے یہ تدابیر اگر اختیار کرے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، یہ چیز طریقہ علاج کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کو نظر لگ جائے تو یہ قرآن کی آیات، سورۃ القلم کی آخری دو آیات پڑھ لینی چاہیے، اور اسی طرح یہ حدیث میں آنے والی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔